یہ جناب مسلم ابن عقیل کے روضہ اقدس کی دروازہ ہے جہاں سے لوگ اذن دخول پڑھ کے داخل ہوتے ہیں. یہ ذریعہ اقدس جناب مسلم ابن عقیل ہے جن کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اولین و آخرین میں حسین کی سفارت کا اعزاز صرف اور صرف جناب مسلم ابن عقیل کو ملا ہے، جن کی زیارت کا پہلا فقرہ ہے السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تم پر ہمارا سلام ہو، المطیع للہ ولرسولہ کہ تم نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولے ابیک ولے ام امیر المؤمنین اور جناب امیر کی تم نے اطاعت کی، ولے الحسن والحسین اور حسن حسین کی اطاعت کی. اور کلام مجید میں سورہ انبیاء کی آخری آیتوں میں یہ ذکر ہے انا کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. اور امام معصوم جناب مسلم کو عبد صالح کہتے ہیں، یہ زمین کے وارث ہیں، انہوں نے حسین کے لیے جان دی ہے. وہ عظیم رتبہ ہے سفارت حسینی کا کہ جہاں مسلم کی صلح حسین کی صلح ہے، مسلم کی جنگ حسین کی جنگ ہے. میرا مولا جب زخمی ہو کر اور گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کسی نے یہ کہا تھا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے، تو مسلم نے یہی جواب دیا تھا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے. آج بھی جو ہم دور سے زیارت پڑھتے ہیں یہ بھی جناب مسلم کی سنت ہے کہ میرا مولا اثناء راہ میں ہے، مکے سے نکل چکا ہے کہ ایسے میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے مسلم نے بیٹھے ہوئے حسین ابن علی نے کسی کے سلام کا جواب دیا تھا اور میری شہزادی نے پوچھا تھا بھائی کس کا جواب سلام دے رہے ہو، تو کہا تھا یہ مسلم نے سلام کیا ہے. اور یہ جو ذریعہ دیکھ رہے ہیں یہ مختار ثقفی کی ذریعہ ہے جس نے قتل حسین کے بعد قاتلان حسین سے انتقام لیا ہے. یہ جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ اقدس ہے. جناب مسلم جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے جناب ہانی کے یہاں مہمان ہوئے ہیں. جناب ہانی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تھی اور جناب مسلم کو اپنا مہمان ٹھہرایا تھا. یہ جناب ہانی ابن عروہ کی خدمات ہیں جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں کہ حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا تو ہانی نے پناہ دی تھی اور اسی جرم میں ہانی ابن عروہ کو قتل کیا گیا تھا. عزیزو یہ مسجد کوفہ کے ایک حصے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ مسجد کوفہ کا وہ بیرونی حصہ ہے جہاں سے ایک راستہ جناب علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور یہ کھجور کے باغات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو کھنڈرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں ابن زیاد کا محل تھا اور ابن زیاد کا دربار تھا جس دربار میں فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر لائی گئی تھی. یہ جو صدر دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت علی کا دروازہ ہے. منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد میرا مولا اسی مقام پر آ کے فروکش ہوا تھا، یہی وہ گھر تھا. اب جو یہ منظر آپ نے دیکھا یہ منظر بھی ابن زیاد کے کھنڈرات کا ہے. تاریخ تو یہ بتلا رہا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے اور مظلوم کے زوار آج تک اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. علی کا گھر آج بھی موجود ہے، ابن زیاد کا محل تاراج ہے. علی کے ماننے والے آج بھی اس کے آستانے پر آ رہے ہیں. ابن زیاد کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ علی کے گھر کا دروازہ ہے جو ہمارے لیے باب جنت سے کم نہیں ہے. اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا نے گرچہ خلیفہ ظاہری ہونے کے باوجود اقتدار دنیاوی حاصل ہونے کے باوجود علی نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے. اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی مملکت کا سربراہ کتنے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، کتنی چھوٹی سی جگہ میں قیام پذیر ہے. اسی میں علی کے بچے ہیں، اہل و عیال ہے اور یہ وہ سارے مقامات ہیں. کوئی جناب حسن ابن علی کا حجرہ ہے، مقام جناب حسن ابن علی کا ہے. کوئی حجرہ سرکار سید الشہداء کا ہے، کوئی حجرہ کسی بیٹی کے نام منسوب ہے.
कोई हुजरा किसी बीबी के नाम मंसूब है, ये वो सारे मकामात हैं जो इस मकाम पे दिखाई दे रहे हैं। इसी मकान के एक हिस्से में ये वो मकाम आप देख रहे हैं मकतबे हसन हुसैन जिस पर लिखा हुआ है, ये वो मकाम है जहां पे हसन हुसैन बैठकर अपने रोजमर्रा के मामूलात और हुकूमत में अपने बाबा की एआनत के काम अंजाम दिया करते थे, जहां पर आज भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जाती है कि जिस तरह से किसी शायर ने कहा है, हर हर कदम निशान कदम ढूंढते हुए, शायद के मेरे मौला के कदमों के कोई निशान वहां पर मिल जाए। यही वो घर है कि जिसके अंदर मेरी शहजादी ज़ैनब के पास कूफे की खवातीन आकर दर्स कुरान हासिल किया करती थी। और ये भी एक इनकलाब ज़माना है कि उसी शहर में मेरी शहजादी एक कैदी की हैसियत से, एक असीर की हैसियत से हुसैनी मिशन के अलमबरदार बन के ज़ैनब, हुसैनी काफिले की सरबराह बन के ज़ैनब आई है। यही वो शहर है। क्या गुजरी होगी मेरी शहजादी के दिल पर जब उन मकामात को देखा होगा कि किसी वक्त इस शहर की शहजादी थी, आज इसी शहर में कैदी बनकर लाई गई हैं। और यही वो शहर, इस घर के मुख्तलिफ मकामात हैं जो आप देख रहे हैं। इन मकामात में से ये राहदारी है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये राहदारी किस लिए इस्तेमाल होती थी, मगर अंदाजा यही है कि शायद इस मकान के अकबी हिस्से में एक कुआं है जिसमें से पानी इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता होगा, और ये राहदारी इसीलिए इस्तेमाल की जाती होगी। चाहने वालों ने इस फर्श के ऊपर कालीन, इस जमीन पर कालीन और दूसरी चीजें बिछाई हुई हैं ताकि ज़ायरीन इत्मीनान से यहां से गुजर सकें। आज भी अली के चाहने वाले अली के घर में दाखिल होकर जब उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो उस कुएं से के पानी से अपने आप को सैराब इसलिए करते हैं कि शायद इसकी वजह से, कायनात के इस मौला के इस घर के पानी की वजह से हम भी मुस्तहक हो जाएं कि जिस तरह आज हम अली के घर का पानी पी रहे हैं, कल कयामत के दिन अली हमें जाम कौसर से सैराब कर दे। इसीलिए चाहने वाले इजहार अकीदत करते हैं, पानी भी पीते हैं, अपने चेहरों पर भी छिड़कते हैं, अपनी आंखों के लिए आब हयात भी बनाते हैं, और इस तरह से ये ज़ायरीन ज़ियारत करते हुए इन मकामात से गुजरते हैं। अजीजों, यही वो कुआं है जहां से पानी लेकर मेरे मौला के जसद अतहर को गुस्ल दिया गया था। और गुस्ल देने में जैसा कि आपको मालूम है, सरकार हसन मुश्तबा, सरकार सैयद शोहदा और जनाब अली मुर्तजा की रिवायत के मुताबिक और वसीयत के मुताबिक जिब्राइल अमीन और मीकाइल और दीगर फरिश्ते भी शामिल हुए थे और अली को गुस्ल कफन दिया गया था। अली का जनाजा तैयार किया गया था। जो मेरे मौला के घर का एक हिस्सा है, और इन्हीं घर के इसी हिस्से में अली अपने अहलो याल के साथ रहते थे। किसी मेरे दोस्त ने क्या खूब कहा है, मजहरे लुत्फ किबरिया बन गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए, उम्र भर मुश्किलों में गुजारी मगर पूरी दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए। ये मुश्किल कुशा का घर, इसके दरो दीवार हमारी आंखों के लिए ज़ियारत गाह है, हमारी दिल की तमन्ना है। मोमिनीन यहाँ पर मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, मुख्तलिफ हाजतें तलब करते हैं और बारगाह इलाही से उनकी हाजतें रवा होती है। इसी घर के अंदर वो मकामात भी हैं जहाँ पर अइम्मा अतहार मुख्तलिफ औकात में दुआएं और नमाजें पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर जनाब अली मुर्तजा के जसद अतहर को रखकर गुस्ल दिया गया था और उसके बाद आपको कफन पहनाया गया था। और कफन पहनाने में आपके साथियों, आपके बेटों की मुआविनत आपके चंद असहाब ने की थी और ये जनाजा तैयार किया गया था। आपको मालूम है कि मेरे मौला ने कहा था, मेरे लाल, मेरे जनाजे को पायती से उठाना, आगे से जनाजा खुद ब खुद उठेगा और इस जनाजे को जिब्राइल और मीकाईल उठाए रहे होंगे। और ये जनाजा इस तरह से ये जनाजा उठाया गया और रात की तारीकी में इस शहर कूफा से दूर, जिसे आज हम नजफ अशरफ कहते हैं, वहां ला जाकर दफन कर दिया गया था। और जब आप चंद मनाजिर के बाद एक मस्जिद का मंजर देखेंगे, जिस मस्जिद के वक्त में आपको इसकी मजीद तफसीलात से आगाह करूंगा। ये इस घर का वो हिस्सा है जहां मेरा मौला
نمازیں پڑھا کرتا تھا، دعائیں پڑھا کرتا تھا، اور انہی مقامات پر علی کو غسل و کفن دیا گیا ہے۔ تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سہلا ہے۔ اس مسجد کے فضائل اور مناقب اپنے مقام پر ہیں، مگر سب سے بڑی فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے، اور صفوان اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام سے پوچھا اور امام نے مجھے بتلایا کہ صفوان میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مسجد میں ہمارا قائم ظہور کرنے کے بعد بمے اپنے اہل و عیال کے اس مسجد میں اتر رہا ہے اور یہاں پر مستقل رہائش اختیار کر رہا ہے۔ عزیزو، یہ تاریخ شیعت کے لحاظ سے یہ اہم مسجد ہے۔ یہ مسجد سہلا، اس کے بہت سے اعمال ہیں، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں جناب ابراہیم نبی اللہ کا گھر تھا، اور جناب خضر کا ورود محل بھی اسی مقام پر ہے۔ جناب ادریس اور جناب ادریس بھی یہیں رہا کرتے تھے، اور اس مناسبت سے اس مسجد میں مختلف مقامات ہیں، جس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور دوسرے مصلے ہیں، جہاں جا کر زائرین مختلف اوقات میں نمازیں اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ اور اس مسجد کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے، یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے، یہی جناب ابراہیم کا مکان تھا اور جناب ابراہیم یہیں رہا کرتے تھے۔ اور عزیزو، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس مسجد کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ یہاں ہر منگل کا دن گزار کر بدھ کی درمیانی شب میں مومنین زائرین آتے ہیں اور رات بھر یہاں قیام کرتے ہیں۔ ایک مصدقہ روایت کے مطابق اس رات کے کسی ایک حصے میں، کسی ایک وقت میں، وقت کا امام اس مسجد میں شرف باریابی کرتا ہے، اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں رات کے کسی بھی حصے میں نماز مغربین سے لے کر صبح کے درمیان تک۔ اسی لیے زائرین اس اوقات میں اس مسجد میں رہتے ہیں اور اس مسجد کے اندر فروکش رہتے ہیں کہ شاید اس یوسف زہرا کے دیدار سے آنکھوں کو شرف حاصل ہو جائے، اس یوسف زہرا کے دیدار کو ہم کر سکیں۔ اسی غرض سے اور اسی ارادے سے مومنین یہاں پر ہوتے ہیں۔ یہاں مختلف نمازیں ہیں، مختلف مصلے ہیں، جناب ادریس کا مصلہ ہے، جناب ابراہیم کا ہے، اور مسجد کے اندر امام زین العابدین کا مصلہ ہے، جناب امام زمانہ کا مصلہ ہے۔ مقام صاحب الزمان اسی مسجد میں واقع ہے، جہاں پر مومنین کثرت سے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی مسجد کے متعلق تاریخ شیعت کے عظیم مرجع آیت اللہ ہے مہدی بحر العلوم، جن کا سن وفات 1212 ہجری ہے، ان کے شاگرد خاص آیت اللہ سلماسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ہم عصر اور ان کے دوست ایران سے تشریف لائے اور انہوں نے کہا مہدی بحر العلوم کو مخاطب کر کے کہ مہدی، جب ہم اور تم ساتھ پڑھا کرتے تھے اس وقت تو تم میں یہ باتیں نہیں تھی جو آج تم میں پائی جاتی ہیں۔ آج جو علم کا سمندر تمہارے سینے میں جوش مار رہا ہے وہ اس دور میں تو نہ تھا۔ تو وہ کہنے لگے بات کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے نکلا اور میرا ارادہ مسجد سہلا کی طرف جانے کا تھا کہ ایسے میں ہوا کے ایک تیز جھونکے نے مجھے مسجد سہلا پہنچا دیا۔ جب میں مسجد سہلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وسط مسجد میں، مسجد کے درمیانی حصے میں، یہ وہ مقام ہے جو مقام عابد بیمار کے نام سے منسوب ہے، اور یہاں لوگ آ کر دعائیں پڑھتے ہیں۔ واقعہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے مسجد سہلا کے وسط مقام میں ہوا کے ایک تیز جھونکے نے پہنچا دیا۔ آغا مہدی بحر العلوم یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمانے کا امام دعاؤں میں مصروف ہے، نماز میں مصروف ہے اور حاجات بارگاہ الہی میں طلب کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دعائیں اور نماز ختم کی، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے مہدی میرے قریب آ جاؤ۔
تم میرے قریب آ جاؤ. مہندی بحرالعلوم کہتے ہیں کہ میں چند قدم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ادب اور احترام کی خاطر رک گیا کہ امام وقت نے کہا ادنم منی، مہندی میرے قریب آ جاؤ. میں اور آگے بڑھا، پھر رک گیا. پھر امام وقت نے کہا مہندی ادنم منی، میرے قریب آ جاؤ. میں پھر آگے بڑھا، یہاں تک کہ مہندی بحرالعلوم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام وقت نے مجھے سینے سے لگا لیا. بس انہوں نے مجھے جو سینے سے لگا لیا تو ایسا معلوم ہوا کہ علم کا سمندر میرے سینے میں جوش مار رہا ہے. میرا سینہ علم الہی سے بھر گیا اور بس اس وقت سے یہ حالت ہے. عزیزو، تاریخ شیعت کا یہ شخصیت، تاریخ شیعت کی یہ عالم، ان کا یہ مقام ہے کہ جب انہوں نے خواہش کی امام وقت نے ان کو شرف ملاقات دی ہے. ورنہ دیگر علماء کے لیے یہ ہے کہ جب امام نے چاہا تو امام نے ملاقات کی ہے. یہ ان کی خواہش پہ ملاقات ہوتی تھی. یہی وہ مقام امام زمان ہے جو اس مسجد کا مرکزی حصہ ہے اور یہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. لوگ حاجتیں بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں. یہ مسجد سہلا کی مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور مسجد سہلا ہماری تاریخ شیعت کا وہ مقام ہے کہ جہاں آج بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور آئندہ بھی ہمارے زمانے کا امام اسی مسجد میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ فروکش ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتلایا کہ جو صادق آل محمد کی روایت ہے کہ ہمارا قائم اس مسجد میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ فروکش ہوگا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر عام طور پر لوگوں نے امام زمانہ کو مختلف اوقات میں بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتے ہوئے اور بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج یہ مقام زیارت گاہ مومنین بنا ہوا ہے، زیارت گاہ مومنین بنا ہوا ہے. اور عزیزو، علامہ رشید ترابی مرحوم کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا، ایک شعر یاد آیا جو یہ کہا کرتے تھے. ایک شعر تھا جو نزا کے متعلق تھا. کہتے تھے نزا کی ہچکی میں پوشیدہ کوئی راز ہے، آنے والے جلد آ، یہ آخری آواز ہے. یہ مسجد سہلا، یہ اس کی تاریخ، یہ اس کے مناظر جو آپ نے دیکھے ہیں. عزیزو، پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اس وقت بھی، آئندہ بھی اور اس کے بعد اس وقت بھی کہ جب زمانے کا امام آ جائے اس وقت بھی اس شہر کی اور اس مسجد کی زیارت کے شرف سے مشرف کرائے. یہی وہ مسجد کا یہ منظر ختم ہوا. اب جو منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ مسجد ساسا بن سوہان ہے. یہ مسجد ساسا بن سوہان ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 21 رمضان کی رات کو جناب علی مرتضیٰ کو دفن کرنے کے لیے جو احباب گئے تھے، جناب سرکار حسن مجتبیٰ، سرکار سید الشہداء اور دیگر اصحاب، اس میں ساسا بن سوہان بھی شامل تھے. اسی شخصیت نے سب سے پہلے قبر جناب علی مرتضیٰ پر کھڑے ہو کر علی کے سوگ میں مجلس پڑھی ہے. اور انہوں نے جب علی کو دفن کر دیا تو ایک خاک مشت اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال کے کہا تھا، یا علی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ اب اس دنیا میں نہ رہے. پہلا ذاکر تھا علی کی مجلس پڑھنے والا. یہ مسجد حنانہ ہے. اس مسجد کے لیے یہ روایت ہے کہ جب علی کا جنازہ گزرا ہے تو اس مسجد کے میناروں نے جھک کر علی کے جنازے کو سلام کیا ہے. یہی وہ مسجد ہے جہاں پر حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا، جو آج یہ مسجد زائرین اور مومنین کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے. یہیں آ کر مومنین اپنی حاجتیں بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں اور یہیں پر ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہ وہ سارے مقامات ہیں جن کا ہمارا روحانی اور ایمانی رشتہ ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا. لوگوں کے حسین کا سر کاٹنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے، مگر حسین کا سر جہاں رکھا گیا تھا وہ جگہ بھی آج زیارت گاہ عام بنی ہوئی ہے. زینب کے پردے کے محافظ آج دنیا میں نہ رہے مگر ان کے نام لینے والے آج بھی ان کی قبروں پہ جا رہے ہیں. آل محمد پر مظالم کرنے والوں کی قبروں کے نشان نہیں ہے اور آل محمد کے دوستوں کے ذریعوں پر ان کی قبروں پر جانے والوں کا تاتا بندھا ہوا ہے. آج بھی ہر خاص و عام ان مقامات پر جاتا ہے اور ان مقامات سے اپنی حاجتوں کو لے کر آتا ہے. یہ آل محمد کا معجزہ ہے، یہ آل محمد کا کرامت ہے، یہ آل محمد کی زندگی کا ثبوت ہے.
عزیزو، یہ وہ مقامات ہے جہاں سے ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ یہ روضہ جناب کمیل ابن زیاد ہے، حلال مشکلات کا وہ مایہ ناز صحابی جس نے ایک رات مسجد کوفہ میں جا کے کہا، یا علی مجھے آپ دعائے خضر تعلیم کریں، اور میرے مولا نے کہا، کمیل یہ دعائے خضر جو میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھو، نہ ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ کمیل اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس دعا کو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، یہ بھی اگر اختیار میں نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ کمیل اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نیمہ شعبان میں اس دعا کو ضرور پڑھو، اور اگر کمیل یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا، تاکہ اس دعا کی برکت سے پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تمہاری عاقبت بخیر ہو، اور تمہاری زندگی اطمینان اور آسائش کے ساتھ گزرے۔ یہ وہ دعا ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں دعائے کمیل کے نام سے منسوب ہے۔ یہ بھی آل محمد کی عطا ہے کہ جسے جو دیا وہ اسی کے نام سے منسوب ہو کر رہ گیا۔ عابد بیمار نے ابو حمزہ سمالی کو ایک دعا تعلیم کی تو دعائے ابو حمزہ سمالی ہو گئی۔ کمیل ابن زیاد کو دعائے خضر تعلیم کی تو یہ دعائے کمیل کے نام سے منسوب ہو گئی، جس کے ابتدائی فکروں میں یہی فکرے پائے جاتے ہیں کہ پالنے والے یہ تیری رحمتیں ہیں، یہ تیری برکتیں ہیں، تیرا نام وسیع ہے، تیری رحمت ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ان ساری تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے معبود اللہم اغفر للذنوب التی تحت کل اسم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن گناہوں کی وجہ سے میری روزی تنگ ہو جاتی ہے، جن گناہوں کی وجہ سے میں پریشانی کا شکار رہتا ہوں۔ میرے مولا نے ابتدا میں یہ فکرے کہہ کر بتلایا ہے کہ انسان پر آنے والی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں خود اس کے اپنے کردہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ گناہ معاف ہو جائیں تو اس کی پریشانیاں اور اس کی مصیبتیں بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، الا ما سوا کہ پروردگار عالم اس کا کوئی امتحان لینا چاہ رہا ہو۔ اسی دعا کے اندر ایک مقام پر میرا مولا یہ فرماتا ہوا سنائی دیتا ہے، بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہوئے کہ پالنے والے صبر تو علی عذاب کا فکیف اصبر علی فراقک، پالنے والے میں تیرے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، تیری جدائی پر صبر نہیں کر سکتا۔ اپنی بندگی کا، اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، ایک ایک فقرہ اس دعا کا، ایک ایک لفظ اس دعا کا بارگاہ الہی میں التجا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور بندے کی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر یہ التجا ہے کہ معبود میرے گناہوں کو بخش دے، معبود میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور